کہتے افلاطون نے کہا کہ یہ جو انسان رہتے ہیں روئے زمین پر، اگر ان میں سے کسی انسان کو یا چند لوگوں کو کسی غار کے اندر بٹھا دیا جائے اور ان بندوں کا رخ غار کے دروازے کی طرف نہ ہو بلکہ غار کے دیوار کی طرف ہو، ٹھیک، اب اس کے بعد جب سورج طلوع ہوگا اور اس کے بعد اس کا رخ کس طرف ہے؟ دیوار کی طرف ہے، پیچھے کیا ہے نہیں پتا، وہ دیکھتا ہے تھوڑے کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا وہ ایک جانور وہاں سے گزرتا ہے، جانور کو تو نہیں دیکھا اس نے لیکن اس کا عکس جو ہے وہ دیوار پر نظر آتا ہے، اسے اندازہ ہوتا ہے ہاں یہ وہی ہے، کوئی چیز ہے، یہ اس کا عکس ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد کوئی انسان گزرتا ہے، اس کا عکس نظر آتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے کوئی اور چیز گزر جاتی ہے، اس کا عکس نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے، کہتا ہے کہ آیا میرا بھی ایک وجود ہے مثلا اور میرا ایک عکس ہے، گھوڑے کا بھی ایک وجود ہے اور اس کا ایک عکس ہے، بکری کا بھی ایک وجود ہے، اس کا بھی ایک عکس ہے، اسی طریقے سے آیا اللہ بھی ہے اور اللہ کا بھی ایک عکس ہے؟ یعنی ہم ہیں مقابلے میں اللہ ہے، یعنی ہم چار ہو گئے فرض کریں مثال کے طور پر، ایک جانور، دوسرا جانور، تیسرا انسان اور چوتھا اللہ، ہم سب کا ایک عکس ہے، تو چار عکس ہوں گے وہاں پر، اللہ کو بھی فرض کریں تو، یا اس طرح سے ہے؟ تو یہاں مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس روئے عالم ہستی کے اندر، اس عالم ہستی کے اندر وجود صرف ایک ہے، باقی سارا عکس ہے، باقی عکس ہے اسی کا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ عکس نہیں ہے، وہ بھی ہے یہ بھی ہے، لیکن جہت وجود میں اختلاف ہے، وہ جس طریقے سے وہ ہے ایسے کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ عالم امکان کے اندر موجود ہے۔ اس تفصیل کے بعد اگر مولا کائنات سے کوئی مدد مانگے، اگر اللہ نے اس عالم امکان کے اندر کل ما سوی اللہ، اس عالم امکان کے اندر جتنا کمال عطا ہو سکتا تھا عالم امکان، فرض کریں ایک ایسا وجود جو ما سوی اللہ ہونے کے باوجود، جو ممکن الوجود ہونے کے باوجود اس کے اندر کتنا کمال آ سکتا ہے، وہ ممکن رہے، اب آخری حد ہے، یہاں سے اگر وہ آگے جائے گا تو واجب الوجود بن جائے گا، اب اس کے اندر رہتے ہوئے عالم امکان کے اندر کتنا قابلیت القابل، کتنا کمال آ سکتا ہے، ایک یہ۔ دوسرا، اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ وہ فیاض مطلق ہے، وہ جواد مطلق ہے، وہ بخیل نہیں ہے، وہ سخی ہے، جس کے اندر صلاحیت ہو تکوینی لحاظ سے وہ اسے عطا کرتا ہے۔ اب آیا اللہ اس کمال کے عطا کرنے میں وہ عاجز ہے؟ نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہ فیاض بھی ہے، وہ جواد بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، دوسری طرف سے کوئی چیز اس کے عطا میں مانے بھی نہیں ہے، تیسری طرف سے ایک چیز جو ہے قابلیت القابل، اس عالم امکان کے اندر جتنا کمال آ سکتا ہے اس کی صلاحیت کے مطابق اللہ نے اسے عطا کیا ہے۔ کسی کا ظرف اتنا ہے اسے وہیں عطا کیا، کسی کا ظرف اتنا ہے اسے اتنا عطا کیا۔ اس گلاس کے اندر سمندر کا پانی نہیں آ سکتا، گلاس کے اندر گلاس جتنا پانی آئے گا، سمندر کے اندر سمندر جتنا پانی آئے گا۔ ہاں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ نے اس گلاس کو سمندر کیوں نہیں بنا دیا، جواب یہ ہے اگر گلاس کو سمندر بنائے گا تو پھر گلاس نہیں رہے گا، وہ پھر سمندر بن گیا۔ اس عالم ہستی کے اندر جہاں سمندر کی ضرورت ہے وہاں گلاس کی بھی ضرورت ہے، ہمیں یہ بھی چاہیے، نظام بنانا ہے نا، اس لیے بس کمال اللہ نے کچھ مخلوقات کو جمادات پیدا کیا، کچھ کو نباتات پیدا کیا، کچھ کو حیوانات پیدا کیا، کچھ کو انسان بنایا، اور کچھ کو اپنی تمام صفات کمالیہ کا مظہر تام و اتم و اکمل بنا دیا۔ اب ایسی صفات کی حامل ہستیوں سے مدد مانگنا یہ عین توحید ہے اور یہ شرک زمرے میں نہیں آتا ہے، اس اعتقاد کے ساتھ کہ اس کمال کے اضافے کے ساتھ وہ واجب الوجود نہیں بن گیا۔ اگر یہاں یہ کہا جائے کہ مثلا مثال کے طور پر
کوئی انسان جو ہے نا کچھ ایسے افعال ہیں جو انسان انجام ہی نہیں دے سکتا، جیسے مردے کو زندہ کرنا، جیسے رزق دینا، جیسے خلق کرنا، یہ اللہ کا کام ہے، انسان کر ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کسی انسان کی طرف نسبت دے کر اگر یہ کہے گا کہ فلاں شخص جو ہے نا وہ میرا رازق ہے، میرا خالق ہے، میرا رب ہے، تو یہ شرک لازم آ جائے گا۔ نہیں، کیوں شرک لازم آ جائے گا؟ ہاں، بات یہاں پر یہ ہے کہ پہلا سوال یہ کہ اللہ نے واقعاً اسے یہ صلاحیت عطا کی ہے یا نہیں، ایک، اور اللہ کا اذن وہاں موجود ہے یا نہیں، دو۔ ان دو شرطوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کے علاوہ اگر نسبت دو گے تو ہاں شرک لازم ضرور آ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فتکون ماذا طیرا باذن اللہ۔ مٹی سے وہ جو ہے نا کیا کرتے تھے، پرندے کی شکل ہیئت بناتے تھے، خود بناتے تھے۔ اخلق لکم ہے، خود خلق، اخلق کا فعل کیا ہے، انا ہے، انی ہے، وہ حضرت عیسیٰ ہے، لیکن باذن اللہ ہے، اذن خدا کے ساتھ، اور پھر اس میں پھونک دیتے تھے۔ ضروری نہیں ہے کہ مثلا قم باذن اللہ کہے، نہیں، وہ صرف ارادہ کر کے پھونک دے تو بھی ہو سکتا ہے، نہ بھی پھونکے تو ہو سکتا ہے۔ اذن اللہ کا مطلب ارادہ عیسیٰ ہو، خود ارادہ الہی ہے، ارادہ پروردگار ہے، لہذا وہ کام ہو جاتا ہے۔ لہذا یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ مردے کو زندہ کرنا وہ تو اللہ کر سکتا ہے، کوئی باقی کام جو ہے نا وہ ہم کر سکتے ہیں، یہ اصل شرک ہے۔ بلکہ اصل عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی بھی کام اذن الہی کے بغیر نہیں ہو سکتا، سارے کے سارے کام اذن الہی کے ساتھ ہو سکتے ہیں، سوائے دائرہ اذن، نطاق اذن میں فرق ہے۔ کسی کو اتنے دائرے کے اندر اذن ملا ہے، کسی کو اتنے دائرے کے اندر اذن ملا ہے، اور جس کو زیادہ دائرے میں اذن ملا ہے دوسرا اس سے مدد طلب کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اس اعتقاد کے ساتھ کہ وہ واجب الوجود نہیں ہے، ممکن الوجود ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی اب اس بیان کے بعد یہاں پر جو ہے نا جو اشکال کیا جاتا ہے اکثر و بیشتر، وہ در حقیقت اشکال نہیں ہے، وہ یعنی عدم التفات اور عدم دقت کا نتیجہ ہے۔ پہلا اشکال یہ تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، استعانت جو ہے وہ نوع من العبادہ ہے، لہذا جس طرح سے استعانت جو ہے منحصر بے عبادت منحصر بے خدا ہے، اسی طریقے سے استعانت بھی منحصر بے خدا ہے۔ دوسرا اشکال یہاں پر یہ کیا جاتا ہے کہ رسول خدا نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اور مشرکین بھی جب اپنے الہہ کو پکارتے تھے تو وہ کہتے تھے، ان کے بارے میں بھی قرآن نے کہا کہ ما یملکون من قطمیر، مثلا یہاں پر جو ہے نا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم۔ یہ آیت کا ترجمہ ظاہری طور پر جو ہے کہ یعنی اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو، جن چیزوں کو تم پکارتے ہو، وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، ٹھیک؟ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اپنے الہہ کو، بتوں کو یہ سمجھ کر پکارتے تھے کہ کسی چیز کے مالک ہیں، یہیں سے شرک کا اعتقاد جنم لیتا ہے۔ بس اگر آپ رسول خدا کو بھی ایسے اعتقاد کے ساتھ پکاریں کہ وہ کسی چیز کا مالک ہے تو پھر یہاں سے شرک، آپ اور مشرک میں کیا فرق ہو گیا؟ یہ تقریب استدلال ہے۔ پس غیر اللہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، پس جو کسی چیز کا مالک نہیں ہے اسے پکارا نہیں جاتا، اور جو پکارا جائے گا وہ یہاں پہ جو ہے نا مشرک ہوگا، یہ تقریب استدلال ہے۔ اور دوسرا تقریب استدلال بھی ذکر کرتے ہیں ان کا جو ہے نا وہ ہے مردوں کے حوالے سے۔ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد مردہ ہے، وہ قبر میں پڑا ہوا ہے، بلکہ اس کی لاش جو ہے گل سڑ کے ختم ہو جاتی ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، 1 سال بعد ہڈیاں ہوں گی شاید، اس کے بعد وہ بھی نہیں ہے وہاں پہ، اگر ہو بھی تو وہ لاش ہے، اس کو آپ کاٹو مثلا جو ہے نا جو بھی کرو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ لاش ہے۔ تو وہ لاش تو آپ کی آواز سن ہی نہیں لیتی، وہ خود اپنے نفع و نقصان پر قادر نہیں ہے، ایک نقطہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کی بات سنتی ہی نہیں ہے، جسے اس کی مثال جو ہے قرآن مجید نے اپنی بہت سی آیات کے اندر جو ہے نا وہ اس کی وضاحت فرمائی ہے قرآن مجید نے۔ مثلا مثال کے طور پر جو ہے نا انک لا تسمع الموتى، رسول خدا کو خطاب کر کے کہا کہ آپ جو ہے مردوں کو سمجھا نہیں سکتے، سنا نہیں سکتے۔ جب رسول خدا مردوں کو سنا نہیں سکتے تو ہم تو بطریقہ اولا نہیں سنا سکتے، اور جسے سنا نہیں سکتے اس سے مدد مانگنا ایسے ہی ہے جیسے مشرکین مکہ اپنے بتوں سے مدد مانگتے ہوں۔ یا وما انت بمسمع من فی القبور،
اسی طریقے سے جو ہے نا رسول خدا کے بارے میں بھی قرآن نے کہا انک میت و انہم میتون، وہ بھی میت ہے، رسول خدا بھی نہیں سن سکتے، بات ختم ہو گئی۔ یہاں پر جو ہے نا وہ یہ تقریب استدلال ہے۔ قبر کے اندر جو ہے نا وہ پڑی ہوئی لاش نہیں سن سکتی ہے، اور جو سن نہیں سکتا اس میں اس جہت سے جو ہے وہ لاش میں اور بت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح سے بت سے مدد مانگنا شرک ہے، لاش سے بھی مدد مانگنا شرک ہے۔ یہ جو ہے نا وہ یعنی اقصل استدلال جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہی ہے۔ اور پہلے والی استدلال کیا ہو گیا تھا؟ اس سے پہلے والا کیا ذکر کیا تھا؟ وہ یہ کہ جو غیر اللہ میں، خاص طور پر جو بت ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا دیگر جو ہے نا وہ جن کو الہ بنا کر جو ہے نا پیش کیا گیا، وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ جب وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں تو پھر ان سے جب طلب کرنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ جب شرک ہے تو اس کا مطلب رسول خدا نے جب اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مثلا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، تو پھر رسول خدا سے بھی مدد مانگنا کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ بس غیر اللہ سے مدد مانگنا، جب رسول خدا سے مدد مانگنا شرک ہے تو پھر غیر رسول جو کہ حضرت علیہ السلام ہے یا دیگر اولیاء ہیں ان سے مدد مانگنا بطریقہ اولا شرک ہے۔ یہ 3 تقریب استدلال تھے جو ان کے اہم ترین ادلہ جو ہے یہاں پر شمار ہوتی ہیں، اور پہلے کا رد جو ہے نا ہم نے پیچھے اس میں پیش کیا ہے۔ اب ان 2 کے حوالے سے یہاں پر جو ہے وہ ہم عرض کرتے ہیں۔ مختصر طور پر یہ ہے کہ قرآن مجید نے شرک کی مختلف انواع کو ذکر کیا ہے۔ بات اس مقدمے کے کہ شرک کا اصل مسئلہ عقلی ہے، اور یہاں پر جو کچھ ذکر ہوا ہے وہ ارشادی ہے۔ رسول خدا کی حیات طیبہ میں، چاہے مکی کی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، شرک کی جو ہے وہ مختلف انواع و اقسام پائی جاتی تھیں۔ اگر تاریخ بشر میں شرک کی اگر انواع و اقسام اگر لے کر آئیں قرآن مجید کی روشنی میں یا دیگر جو ہے نا وہ آسمانی کتابوں کی روشنی میں، تو وہ تقریباً جو ہے وہ عقلی تقسیم میں 3-4 قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک اس کو عقیدے کو کہتے ہیں عقیدہ سنویت، 2 خداؤں کے کا قائل ہونا، الہ الخیر و الہ الشر، جیسے کہ مجوس قائل ہیں، ایک یہ عقیدہ ہے۔ وہ 2 خداؤں کے قائل ہیں، چونکہ اس کائنات میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، پس خیر اور شر آپس میں ضد ہیں، اور ضدین اور نقیضین ایک ہی چیز سے صادر نہیں ہو سکتے۔ نتیجے کے طور پر خیر جہاں منتہا مانگتا ہے وہاں شر بھی مستقل منتہا مانگتا ہے۔ نتیجے کے طور پر الہ الخیر غیر از الہ الشر ہونا چاہیے۔ یہ سنویت کا ایک منطقی اور عقلی استدلال تھا۔ جواب اس کا مختصر یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جواب یہ ہے کہ خیر اور شر میں اگر آپ دقت کریں تو الخیر امر وجودی والشر امر عدمی۔ خیر جو ہے نا امر وجودی ہے، عدم اور وجود میں خیر کیا ہے؟ عدم ہے یا وجود ہے؟ وجود خیر ہے۔ پس وجود امر ثبوتی ہے، ثبوت محتاج علت ہے، عدم محتاج علت ہے ہی نہیں۔ یہاں نہیں ہے تو نہیں ہے تو نہیں ہو۔ بطلان محض کیسے محتاج علت ہو گیا؟ بطلان محض محتاج دلیل نہیں ہے، مصدر نہیں چاہتا، احتیاج خلق نہیں ہے۔ عدم الخلق کافی ہے، عدم العلت کافی ہے لعدم المعلول کے لیے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا اس تشریح کے بعد سنویت کا عقیدہ رد ہو جاتا ہے۔ 2 خدا، توحید 1 خدا، سنویت 2 خدا، اور اس کے بعد ہے عقیدہ تثلیث 3 خدا۔ 3 خدا وہ ہے مسیحیوں کا اعتقاد کہ جہاں پر جو ہے نا وہ اللہ، روح القدس اور ابن تینوں کو خدا مانتے ہیں، ابن مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور جب اللہ کا بیٹا بھی تو اللہ ہی ہوگا نا، اور کیا ہوگا؟ مولوی کا بیٹا مولوی ہوتا ہے تو اللہ کا بیٹا اللہ نہیں ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اسی طریقے سے جو ہے نا وہ ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے 3 خدا ہو گئے۔ تثلیث کا عقیدہ، توحید، سنویت، تثلیث، تعدد الہہ، چوتھا اعتقاد شرک کا کہ جس کے اندر کئی خدا ہیں، 3 نہیں ہیں، کئی خدا ہیں۔ بارش کا خدا اور ہے، طوفان کا خدا اور ہے، رزق کا خدا اور ہے، خلق کا خدا اور ہے، الی آخر ہی بہت سے خدا ہیں۔ ان میں سے بعض تھوڑے سے چھوٹے خدا ہیں، بعض تھوڑے سے بڑے خدا ہیں، لیکن یہ آپس میں ایک دوسرے کی مخلوق نہیں ہے، یہ سب مستقلاً موجود ہیں، یہ سب مستقلاً موجود ہیں، اور سب کے سب جو ہے نا وہ خدا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو بڑا خدا ہے وہ جو چھوٹے خدا ہیں ان کا احترام کرتا ہے۔ نتیجے کے طور پر ہم جو ہے نا انہی چھوٹے خداؤں میں سے یہ کچھ خدا جو ہے نا یہ بت ہیں، صنم ہیں، یہ گائے ہے، فلان ہے یا ان کی شبیہ ہے، ہم ان کی پرستش کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے ہم وہ بڑے خدا کے قریب پہنچ جائیں۔ اور یہ ان خداؤں کے نام بھی جو ہے نا اس زمانے میں مشہور و معروف تھے۔
یہ چند اعتقادات شرک کے جو ہے موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں.